نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم روزہ کی فرضیت، احکام اور مسائل پہ بات کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایام معدودات، روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں۔ فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن نہ رکھیں، وہ روزوں کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر اس کا شمار پورا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی اور تم اس کی بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ عزیزان محترم، صوم کا معنی رک جانا ہے۔ اصطلاح سے اس کا مراد اللہ کو راضی کرنے کے لیے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رک جانا ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ عبادت تمام اہل ایمان پر لازم کر دی گئی ہے۔ یہ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ صوم یا روزہ تمام امتوں کے لیے فرض رہا۔ اس وقت اس کرۂ ارض پر موجود تمام مذاہب اور ملتوں میں روزہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ ہر مذہب اور ملت نے سال کے مختلف اوقات میں روزے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ روزے کے بارے میں بنیادی سوچ تمام مذاہب میں ایک ہی ہے۔ اس عبادت کو روحانی ترقی اور نروان حاصل کرنے میں سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ قرآن اس مقصد کو تقویٰ کہتا ہے۔ اور ماہ سیام
اس ماہ مبارک کی عظمت کے کیا کہنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر عظیم، شہر مبارک، بڑی عظمت والا اور بڑی برکت والا مہینہ کہا، اور جسے سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار بھی قرار دیا۔ رب کریم نے ماہ مبارک نصیب فرمایا، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ کتاب زندگی کی دلکش بنانے کا ایک گراں قدر موقع ہے، ہمیں خبر دی گئی ہے۔ اس میں ایک رات لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض فرمائے، اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت، سنت یا نفل ادا کرے تو اس کو دوسرے زمانے کے فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینہ میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب کے حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے روزوں گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی سے یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی کی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ رمضان کی پہلی رات اللہ کا منادی پکارتا ہے، اور پھر رمضان کے دوران یہ پکار جاری رہتی ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے شائق رک جا۔ طالب خیر کے لیے خوشخبری ہے، اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزہ کو بندے کی طرف سے اپنے رب کے لیے تحفہ قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ تو بس میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں اور اجر ثواب دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے دنیا میں شیطان و نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے، اور آخرت میں آتش دوزخ سے حفاظت کے لیے۔ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازہ سے قیامت کے روز صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں گے، ان سب کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے ہاں مشک سے بھی مہک میں اچھی جانی جاتی ہے۔ جو شخص سفر وغیرہ کی شرعی رخصت اور بیماری کے بغیر رمضان کا روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر ساری عمر بھی روزے رکھے تو چھوڑے ہوئے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تاہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہ سے روایت ہے، روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اسی کو پورا کر لے، کیونکہ دراصل یہ اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ بخاری میں یہ روایت ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظیم الشان فضیلت اور وعدے اس لیے ہیں کہ مہینہ بلند پایا مقاصد کے حصول کے لیے ایک تربیتی دور ہے۔
قرآن پاک میں ان مقاصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا یہ تقوی اللہ کی کبریائی کا اعتراف اور شکر گزاری کا اظہار ہے، براہ راست کے حصول میں معاون ہے۔ تقوی، شکر گزاری، رشد و ہدایت کے اعلیٰ مقاصد کے لیے یہ ایک ماہ کا مکمل تربیتی عمل ہے جس میں بندہ مومن کے ایمان و عمل کو مسلسل امتحان کی کسوٹی پر پرکھا جا رہا ہے۔ یہ کوئی آزمائش کی آزمائش ہے، ٹریننگ کی ٹریننگ ہے۔ آپ جب کسی شخص کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو گویا اس کی ایمانداری کی آزمائش کرتے ہیں۔ اگر وہ آزمائش میں پورا اترے اور امانت میں خیانت نہ کرے تو اس کے اندر امانتوں کا بوجھ سنبھالنے کی اور زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ امین بنتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن ایک عظیم الشان نعمت اور امانت ہمارے حوالے کی گئی، وہ امانت جسے وسیع آسمان بلند و بالا مضبوط پہاڑ بھی اٹھانے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ اگر پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس امانت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ رات جس میں نزول ہوا لیلۃ القدر کی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات، جس میں ملائکہ طلوع فجر تک رحمتوں و برکتوں اور سلامتی کے پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ عظمت والی رات یعنی لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں پانے کی کوشش کرو۔ اگر کسی سے کوئی سستی اور کوتاہی ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں تو ہرگز بھی ہمت نہ ہارے۔ روزہ تقوی کی وہ صفت پیدا کرنے میں معاون ہے جس سے قرآن پر عمل کی راہ آسان، اس ذمہ داری ادا کرنا ممکن ہو، اہل جہان کو اس کی برکتوں سے فیض یاب کرنے کے لیے جذبہ جہاد بیدار ہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، ہر عمل کی بنیاد اور محرک خالصتاً اللہ کی محبت اور رضا کا حصول ہو اور اس پر اجر و ثواب کی طمع اور امید بھی صرف اسی سے ہو۔ ایمان اور احتساب ہی ہمارے اعمال کا تعلق ہمارے اللہ سے جوڑتے ہیں، یہی ہمارے اعمال کے قلب و روح ہیں۔ اگر اس ماہ مبارک کو ماہ احتساب بنا دیا جائے جس میں ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے اعمال کا وزن ہونے سے پہلے خود ان کو تولے اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جائے، اپنی کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو اپنے رب کی پسند کے مطابق ڈال لے تو وہ دیکھے گا تربیت کا یہ مہینہ اس کی قوت ارادی کو مضبوط، اس کے اوقات کو منضبط اور اس سے باطل سے مقابلے کی زبردست قوت نصیب ہوگی۔ یہ مہلت حمل نہایت قیمتی سرمایہ ہے۔ اس سنت نبی علیہ السلام رمضان سے پہلے ہی اپنے احباب اور اہل بیت کو اس ماہ مبارک کی عظمت و برکت سے آگاہ فرماتے تھے اور اس کے خزانوں سے اپنے حصے سمیٹنے کی تیاری کا حکم فرماتے تھے۔ اس سنت نبوی کے اتباع میں ہمیں پھر رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایسی منصوبہ بندی کر لینا چاہیے اس ماہ مبارک کی بے پایہ رحمتوں اور برکتوں سے سنبھال سکیں۔ آمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مسائل اور دوسرے پہ گفتگو